بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے۔ بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے پارے سے ہی ان کے تذکرے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ہر حکم کو پورا کیا، مکمل فرما برداری دکھائی انہوں نے، ایسی فرما برداری جو آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے فرما برداری کی مثال بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ان کو آزمایا گیا، جب ان کی آزمائش ہوئی، تب انہوں نے آزمائش میں اپنے آپ کو مکمل سرخرو کیا، کامیاب ہو گئے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم سر کو جھکا دو، سر کو خم کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے جھکا دیا، اپنے سر کو خم کر دیا تمام جہانوں کے پالنہار کے لیے، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، لیکن جب وہ بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ان کو قربان کرنے کا، قربان کر دیا انہوں نے۔ اپنے بچے کی ایسی پرورش کی تھی کہ جب انہوں نے تذکرہ کیا اللہ رب العزت کے حکم کا تو انہوں نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بتائیے اس سے زیادہ فرما برداری کی کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر قربان کر دینا، تیار ہو جانا ایک ہی لمحے میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مکمل طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں رنگ لیا تھا۔ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں میں تاکہ لوگ کامیاب ہو سکیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بار بار بیان کیا اللہ تعالیٰ۔ مدد بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوب، جس لیول کا ان کا سبمیشن تھا اسی لیول کی ان کی مدد بھی ہوئی۔ جب حکم دیا گیا کہ نمرود کے سامنے تبلیغ کرنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تبلیغ کرنے کے لیے۔ بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس کے سامنے اس کے دین کے خلاف بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر اطاعت خم کر دیا، گئے نمرود کے سامنے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں وہ اور جانی دشمن ہو گیا۔ آگ تیار کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایک دم بالکل اطمینان کے ساتھ تھے، پریشان نہیں تھے۔ آگ میں ڈال دیا گیا انہیں، جب آگ میں ڈال دیا گیا انہیں، اللہ رب العزت نے آگ کی ماہیت ہی تبدیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ کتنا خیال تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بردن کے ساتھ سلامن نہ لگایا ہوتا تو آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ سکتی تھی اس کی ٹھنڈک سے، اس وجہ سے سلامن لگایا گیا۔ دیکھیے جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے آگے ڈال دیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اسی طریقے سے کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، یقین کرنے والے بندوں میں سے، وہ ایسے بندے تھے کہ جنہوں نے اپنے توکل اور اپنے بھروسے سے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذکر خیر کو لوگوں میں باقی رکھا۔ ہزارہ سال گزر چکے ہیں لیکن بار بار ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی فرما برداری کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ دوسروں کے سامنے ان واقعات کو سنا کر کے، ان واقعات کو بیان کر کے دوسروں کو بھی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے موٹیویٹ کیا جا سکے، ابھارا جا سکے، تاکہ دوسروں کو۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کریں،
مکمل فرما بردار بن کر کے رہیں، اللہ کے لیے بالکل یکسو ہو کر کے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ادھر بھی کچھ ادھر بھی۔ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا فانی ہے، ہم یہاں ایک مسافر کے طور پر آئے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مان کر کے اپنی آخرت کو مضبوط کریں، آخرت کے گھر کو سنوار لیں۔ یہ دنیا ہمارا آخری پڑاؤ نہیں ہے، ہمارا آخری پڑاؤ آخرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے ثابت قدم رہ کر کے اپنے آپ کو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول کروا لیا، اسی طریقے سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔